پہ ڈارلنگ شو آپ نے شروع کیا. ڈار صاحب کو دوبارہ ٹیلی ویژن میں لانا ایسے ہی تھا کہ جویں انڈیا کو دریا بحال کروانے. خالد عباس ڈار صاحب جیسے لیجنڈ جو ہیں ان کو یہ دوبارہ کنونس کر کے لے کے آئے اسکرین کے اوپر. ایک جنریشن جو ہے فریش ہے اور ایک جنریشن جو ہے وہ کھوچل جنریشن ہے. میں اس کی مثال ایسے دوں گا جیسے مرونڈا آج کا دور ہے ویژول میڈیا کا، اور اس میں جو آپ کی کنٹریبیوشن ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ میرا تو ذاتی تجربہ آپ کے ساتھ ہوا جب ہم ایکسپریس نیوز پہ ڈارلنگ شو آپ نے شروع کیا، اور آپ نے خالد عباس ڈار صاحب جیسے وہ ایک لیجنڈ ہمارے. دیکھیں جیسے آپ کے زمانے میں کامیڈین جو آئے، ٹھیک ہے، ہمارے زمانے کے جو کامیڈینز تھے اس میں خالد عباس ڈار صاحب، عرفان کھوسٹ، اب یہ وہ لوگ تھے جو کہ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے تھے. اور جب میر صاحب کو یہ ایکسپریس والوں نے یہ وہاں پہ کالم لکھتے تھے، وہاں پہ شوبیز کو انچارج تھے ان کے، فٹ پاتھ کے نام سے غالباً آپ کو کالم. تو اس کے بعد جب ان کو ذمہ داری انہوں نے لاکھانی گروپ نے ان کو دی کہ جی آپ نے یہاں پہ پروگرام شروع کرنا ہے، پولیٹیکل سٹائر. جی. اور اس وقت ایک پروگرام چلتا تھا حسب حال، جی، اور ایک چلتا تھا ہم سب امید سے ہیں. اس میں ان کو جب ذمہ داری ملی اور کہ آپ نے کرنا ہے، تو ان کے جو انتخاب تھا وہ کہاں گیا؟ لیجنڈ کی طرف. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ یہی کر سکتے تھے کہ خالد عباس ڈار صاحب جیسے لیجنڈ جو ہیں ان کو یہ دوبارہ کنونس کر کے لے کے آئے اسکرین کے اوپر. اور وہ واحد ڈار صاحب کو دوبارہ ٹیلی ویژن میں لانا ایسے ہی تھا کہ جویں انڈیا کو دریا بحال کروانے. بہت مشکل تھا. جی میر صاحب، میں اس کی مثال ایسے دوں گا جیسے مرونڈا ہمارے زمانے میں ایک بڑی زبردست سنیک ہوتی تھی، اور پھر وہ متروک ہو گئی. اب کوئی مرونڈا نہیں کھاتا، اب کوئی چپس کھا رہا ہے، کوئی اور کرکرے کھا رہا ہے، کوئی کچھ کھا رہا ہے. تو آپ نے مرونڈے کو نئی پیکنگ میں جو ڈالا تو وہ پھر ایک جنریشن جو ہے فریش ہے اور ایک جنریشن جو ہے وہ کھوچل جنریشن ہے جو ہاتھ کی کاریگر بھی ہے. ڈاکٹر صاحب کا میں جو ہے وہ بڑا فین بھی ہوں. ان کے دادا صوفی تبسم صاحب، پھر صوفی نثار صاحب، تھیٹر اور فلم ایسی اچھی لکھی منور ظریف صاحب کے ساتھ جو کامبو میں. تو ان پہ تو ایک علیحدہ جو ہے وہ سیشن